آج امت مصطفیٰ کی فکر نہ کرو گے تو حدیث سن لو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یہتم بامرنا فلیس منا. جس نے میری امت کے بارے میں نہیں سوچا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس حال میں صبح کیا کہ میری امت کے بارے میں کچھ سوچا نہیں وہ میری امت میں سے نہیں ہے. ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ امت مصطفیٰ کی فکر کرو. جانتے ہیں ایک دعا ہے جس کے متعلق فرمایا گیا بندہ جب یہ دعا کرتا ہے تو رسول اللہ فرماتے میری شفاعت واجب ہے اس پر. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا عامہ، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرتا عامہ. یہ دعا بندہ کوئی بھی کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس پر ضروری ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ یہ دعا کرے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما، عام رحمت فرما. دوسری ہے اے اللہ امت محمدیہ کی عام بخشش فرما دے. بتائیے دعا تم حضور کی امت کے لیے کر رہے ہو اور رسول راضی ہو رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اگر حاصل کرنا ہے امت کی فکر کرو. امت پوری دنیا میں آج لوگ جس طرح سے آج امت کے احوال کو اگنور کر رہے ہیں، کیئرلیس جس کو کہتے ہیں، کسی کو خیال نہیں، سب اپنوں میں مصروف ہیں، یہ امت کی خاصیت نہیں ہے. یہ امت کی خاصیت نہیں. قرآن میں اللہ نے اپنے رسول کی جو صفت بیان کی کیا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. میں نے آیت یہ پڑھی، اللہ فرماتا ہے اے لوگو تمہارے پاس ایسا رسول آیا جس کو تمہارا تکلیف میں پڑنا گوارا نہیں. تم اگر تکلیف میں آ گئے تو رسول کو برداشت نہیں ہوتا. اور اس رسول کو اللہ فرماتا حریص علیکم بالمؤمنین، وہ صرف تمہارے ایمان کی طلب رکھتے ہیں. رؤوف الرحیم، نہایت نرم دل والے رحم کرنے والے رسول تمہارے پاس آئے. وہ ہمیشہ امت کی فکر میں رہ گئے، امت کی فکر میں رہ گئے. اور جو آج بھی امت کی فکر کرتا ہے رسول اس سے راضی ہو جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہوتے ہیں. غریب نواز پوری زندگی حضور کی امت کی خدمت کرتے رہے، 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، تو کیا رسول ان سے راضی نہیں ہوں گے؟ امت کی فکر آج کرو گے. تم چل کر کے جاؤ، کسی ایک کو بھلائی کا حکم دے دیا، برائی سے کسی ایک نوجوان کو روک لیا، تم سے اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے. بہت سارے لوگ مجھ سے وظیفہ پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول کا دیدار کرنا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا ہے. کیا آپ کی تمنا نہیں ہے؟ کون سا ایسا مسلمان ہے جس کی تمنا نہ ہو؟ وہ حسین چہرہ دیکھیں، وہ گلابی رنگت کو دیکھیں، ایک بار اس جمال مصطفیٰ کو دیکھیں تاکہ دنیا کا حسن و جمال پھیکا پڑ جائے. ایک بار آنکھوں میں وہ حسن بس جائے تو پھر دنیا کیا چیز ہے. جب جبرائیل امین کہتے ہیں آفاق ہا گردیدہ ام بسیار خوبا دیدہ ام، لیکن یا رسول اللہ تو چیزیں دیگری. کون کہہ رہے ہیں؟ سید الملائکہ جبرائیل امین. وہ کہتے ہیں اے رسول پاک میں نے پوری کائنات کو دیکھا ہے، سب جگہ گھوم لیا اور بڑے اچھے اچھے لوگوں کو دیکھ لیا، لیکن اے اللہ کے رسول آپ چیز ہی الگ ہے، لیکن تو چیزیں دیگری. اور حسان بن ثابت نے کیا کہا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، بلکہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں 14ویں کا چاند آسمان پر طلوع تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو میں ایک بار چاند کی طرف دیکھتا تھا اور ایک بار رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھتا، بار بار کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا، اور دل میں یہ سوچتا ان دونوں میں خوبصورت کون ہے. پھر حضرت جابر کہتے ہیں پھر میرے دل نے پکارا چاند میں تو داغ ہے، حضرت کا چہرہ صاف. اس حسین و جمیل چہرے کو دیکھنے کی کون تمنا نہیں رکھتا. لیکن کون سا وظیفہ میں آپ کو دوں؟ روزانہ درود پڑھو، روزانہ سبحان اللہ پڑھو، روزانہ الحمدللہ پڑھو،
درود اکبر بہت سارے لوگ وظیفے کرتے ہیں، لیکن سب سے آسان وظیفہ جبرائیل امین بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہو، ایک ہی وظیفہ، ان کی امت کی بات کرو وہ جلدی راضی ہوتے ہیں، ان کی امت کی بات کرو وہ جلدی راضی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ رسول دنیا میں آئے تھے تب بھی رب حب لی امتی کہتے آئے، اور جب دنیا سے جا رہے تھے تب بھی رب حب لی امتی ہی کہتے رہے۔ تو جس رسول کو امت کا سب سے زیادہ درد ہے، احساس ہے، آج بھی جب ان کی امت کی کوئی فکر کرتا ہے تو وہ رسول اس سے راضی ہوتے ہیں، اور جب وہ راضی ہو جائیں تو پھر تمہیں کسی بڑے وظیفے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی اپنے جلوے تمہیں دکھانے کے لیے آئے انشاءاللہ۔ امت کی فکر، غریبوں کی فکر، عزیزان گرامی وقار، یہ تمام مشائخ اور بزرگان دین نے جو امن پھیلایا ہے وہ امت کا خیال، امت کی فکر۔ مجھے بتاؤ، موریشس میں رہنے والے لوگ علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ علیہ کو آج بھی یاد کرتے ہیں، شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کو آج بھی یاد کرتے ہیں، بڑے بڑے مشائخ جو یہاں آ کر کے گئے ان کو آج بھی یاد کرتے ہیں۔ ان کا کیا رکھا ہوا تھا یہاں پہ؟ ان کی سسرال تھی یہاں پہ، ان کی ننیال تھی، ددیال تھی، کیا تھی یہاں پہ؟ وہ بزرگان دین جو اتنا لمبا لمبا سفر کر کے تمہارے درمیان آئے اور اسلام تمہارے درمیان پھیلا کر کے گئے، صرف اس لیے کہ انہیں رسول اللہ کی امت کی فکر تھی۔ امت مصطفیٰ کی جب تک فکر کرتے رہو گے میرے آقا نوازتے رہے۔ میں آج ہی کہہ رہا تھا، کیا نوازش ہوتی ہے؟ ہاں، مبلغ اسلام علامہ عبدالعلی میرٹھی رحمت اللہ علیہ پوری دنیا بھر کا سفر کیے ہیں۔ کتنی ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی، سب سے پہلے وہاں کوئی مسجد بھی نہیں رہی، اسلام انہوں نے لوگوں میں دیا۔